السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا سنی جمعیت الاسلام کے زیر اہتمام آج درگاہ حضرت معصوم شاہ کٹی پر ایک مشورتی میٹنگ منعقد کی گئی، جس کے عنوانات میں شامل تھا کہ ملک ہندوستان کے موجودہ حالات جو مسلمانوں کے خلاف ہے، مسلمانوں کی عزت و آبرو کے خلاف ہے۔ دوسرا اہم موضوع یہ تھا کہ شہر کے بھی حالات مسلمانوں کے حق میں نظر نہیں آ رہے ہیں، اور سب سے اہم بات شہر مالیگاؤں میں کاروباری مندی ہے، لوم کی مندی ہے، اور دوسرے اہم کاروبار جو مالیگاؤں شہر میں متاثر ہے۔ سب سے اہم اور خاص بات یہ کہ شہر مالیگاؤں پورے مہاراشٹر میں بالخصوص مالیگاؤں شہر میں بارش نہیں ہو رہی ہے، باران رحمت کا نزول نہیں ہو رہا ہے۔ اس تعلق سے ہم نے آج درگاہ حضرت معصوم شاہ کٹی کے احاطے میں شہر کی دینی اداروں اور مدارس دینیہ کے ذمہ داران، مدرسین اور مذہبی تنظیموں کے ذمہ داران کی ایک میٹنگ طلب کی۔ تمام حضرات کے مشورے سے یہ طے ہوا کہ بروز جمعہ کو بعد نماز عشاء درگاہ حضرت معصوم شاہ کٹی سے میلاد پارٹی کے ہمراہ ایک جلوس درود و سلام پڑھتے ہوئے، مناجات اور دعا ذکر و اذکار کرتے ہوئے درگاہ حضرت بیکن شاہ پر پہنچے گا، اور وہاں پہ اجتماعی دعا ہوں گی۔ بالخصوص میری شہر کے تمامی دینی تنظیموں کے اور مذہبی تنظیموں اور سماجی اداروں کے ذمہ داران سے گزارش ہے، مدارس دینیہ کے ٹرسٹیان اور مدرسین سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو کامیاب کرے، اور اجتماعی دعا میں آپ اپنی جانب سے، اپنی تنظیم کی جانب سے شہر مالیگاؤں کو، اپنے احباب کو، اپنے ذمہ داران کو، اپنے حلقے کے تمام احباب کو اس بات کی اطلاع دے کہ بروز جمعہ بعد نماز عشاء درگاہ حضرت معصوم شاہ کٹی سے نکلنے والے محفل میلاد کے جلوس میں شریک ہو۔ بالخصوص شہر مالیگاؤں کی تمام بزم میلاد پارٹی سے گزارش ہے کہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، اس قوم کے درد کو سمجھتے ہوئے، اپنی بزموں کے ساتھ، اپنے کلام کے ساتھ، درود و سلام کے ساتھ آپ اس جلوس کا حصہ بنیں۔ ضروری نہیں شہر مالیگاؤں میں ہر آدمی کے پاس، ہر ذمہ داران کے پاس آل انڈیا سنی جمعیت الاسلام کے ذمہ داران پہنچیں گے، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور مصیبتیں بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس مصیبت کو خیال میں رکھتے ہوئے، اپنی ذمہ داری کا احساس اس قوم کے لیے بتاتے ہوئے بروز جمعہ بعد نماز عشاء درگاہ حضرت معصوم شاہ کٹی پر بڑی تعداد میں شریک ہو۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوفی رمضان صاحب ہے نا؟ ہاں حضرت، آپ کو ہی بولنا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سنی جمعیت الاسلام کے جملہ احباب کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں ملت کا درد محسوس کرتے ہوئے آپ نے آج پورے شہر مالیگاؤں کے سماجی، ملی، مذہبی تنظیموں کے ذمہ داروں کو بلایا اور ایک مشورہ کیا کہ بروز جمعہ کو درگاہ معصوم شاہ کٹی سے درگاہ بھیکن شاہ، جو ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے، ایک جلوس نکالا جائے اور اجتماعی دعا کی جائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو دعا دیتا ہوں کہ یقیناً آج وقت کی ضرورت تھی، اور اس طرف آپ نے سب سے پہلے قدم بڑھایا اور اپنے ملی فریضے کا احساس کرتے ہوئے ملت کی نمائندگی کا حق ادا کیا۔ میں سنی اشرف اکیڈمی کے جملہ احباب کی جانب سے اس پروگرام کی تائید اور حمایت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی سنی اشرف اکیڈمی کے تمام احباب جس طرح بن سکے گا ہر طرح سے اس پروگرام کا حصہ بنیں گے۔ میں تمام شہریان مالیگاؤں بالخصوص مسجد کے ائمہ سے گزارش کرتا ہوں اس چینل کے ذریعے کہ جمعہ کے دن آپ اپنی اپنی مسجدوں میں اس پروگرام کی حمایت اور کامیابی کے لیے اور اپنے ایمانی جذبے ملت کے اندر پیدا ہو
اور اس طرح ہمارے اسلاف کا جو طریقہ کار ہے اس پر عمل کرے۔ اس لیے جمعہ کے دن مسجدوں سے اس طرح کے بیانات ہونا چاہیے۔ شہر مالیگاؤں کے تمامی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ استغفار اور روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے اور ہمارے تمام احباب اور تمہاری امت کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں پر سنی جامعۃ الاسلام کے بینر تلے مشورتی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں دیش کے جو حالات ہیں وہ آپ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں۔ ہریانہ میں میں ایک چینل پہ سنا کہ یار ہر جگہ سے مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے نوکری سے، ایسا یہ واٹس ایپ پہ آیا ہوا ہے۔ وہاں پر کھلے عام بولا جا رہا ہے، سنویدھان کہیں نہیں ہے ایسا لگتا ہے۔ اس لیے سرکار کو چاہیے کہ قانون کا راج لاوے، جو غلطی کرے اس کے گرفت کرے، تاکہ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ نہ ہو۔ کیونکہ ایک اسٹیٹ میں یہ ایسا اعلان کیا تھا تو وہاں پر سیلاب ہی سیلاب ہے۔ آپ مسلمانوں کا ہتھیار آخر میں دعا ہی ہے۔ اس لیے میری آپ کے چینل سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار کے ذریعے معصوم کٹی سے لے کے بھکنسا درگاہ تک کا جو جلوس جانے والے ہیں اس جلوس میں شرکت کریں اور اجتماعی دعا میں شرکت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے رسول کے صدقے اور بزرگوں کے صدقے میں گڑگڑا سے دعا مانگے، تاکہ اس دیش سے ظلم و زیادتی بھی ختم ہو، مندی بھی ختم ہو اور اس شہر میں باہر رحمت بھی ہو۔ ایسی گزارش کرتے ہیں سنی کونسل مشترکہ سنی تنظیم کے تمام لوگوں سے کہ اس میں شامل ہو کر اپنا ملی فریضہ ادا کریں۔ شکریہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ آج بروز بدھ رات عشاء کے وقت سے لے کر ابھی تک درگاہ معصوم شاہ کٹی پر دارالعلوم فضل قرآن کے احاطے میں ایک مشورتی دینی میٹنگ منعقد کی گئی۔ عنوان یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ اکثریت میں ناانصافی کی جا رہی ہے۔ کہیں انہیں نوکری سے ہٹایا جا رہا ہے، کہیں ان کے مالوں کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، کہیں انہیں ودیسی کہا جا رہا ہے۔ دوسری بات، شہر کے اندر مندی بہت زیادہ ہے، اس کا حل کیا؟ تیسری بات جو ضروری ہے یہ کہ شہر میں پانی کا نزول نہیں ہے، پانی آسمان سے نہیں برس رہا ہے، اللہ کی رحمت رک گئی ہے۔ آخر ہمیں کیا کرنا؟ ہم سے کون سی غلطی و خطا ہوئی جو پانی ہم پر نہیں برس رہا ہے؟ تو طے یہ ہوا کہ بروز جمعہ بعد نماز عشاء شہر کے ہر دینی ملی تنظیم کے اشخاص اور تمامی مسلمان اپنے گھروں سے ننگے سر نکل کر معصوم سا درگاہ پر جمع ہوں، یہاں سے نعت و منقبت ذکر اذکار کے ساتھ پیدل ننگے سر بھیکن شاہ درگاہ رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری دی جائے گی اور وہاں پر دعا ہوگی۔ اور ہم نے بہت ہی دیکھا کہ دعاؤں میں تاثیر جس کے رکھی اللہ نے جس کی زبان پر رکھی ہے
दुआ सुनता है और बारिश होती है। कई साल पहले हमने भिवंडी में जुलूस निकाले क्वार्टर गेट से। एक ख़ानदान खानदेश के बुज़ुर्ग थे, वो जैसे ही दीवान सा दरगाह पहुँचे, आसमान पर बादल नहीं था और उन्हें कहा कि 4 रकात नमाज जो है हम नहीं पढ़ा पाएंगे, 2 पे हम सलाम फेर देंगे, बाकी 2 आप पूरी करें। 2 रकात पे सलाम हुई और बारिश ऐसा बरसा कि लोग धूप में आए थे और छतरी लेकर जाना पड़ा। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से अल्लाह ताला हमारे शहर में ऐसी बारिश रहमत फरमाएगा, क्योंकि आज दुनिया के हर झंडे में ये देखा गया है कि इस्लाम का झंडा ही हर जगह सबको दिखाई दे रहा है। हर झंडे वाले एक तरफ इकट्ठा हो गए हैं इस्लाम के झंडे को दबाने के लिए, मगर दुनिया गवाह है, जब से दुनिया बनी है ता क़यामत तक झंडा इस्लाम का बुलंद था और बुलंद रहेगा। और इस्लाम के झंडे के साए के नीचे जितने मुसलमान हैं वो हमेशा कामयाब थे और कामयाब रहेंगे, न उन्हें कोई झुका पाया है न झुका पाएगा। मैं 20 तंजीम से वाबस्ता हूँ, कहीं के सरपरस्त हूँ, कहीं के सदर हूँ, मसाजिद का ज़िम्मेदार हूँ, मदरसों ज़िम्मेदार हूँ, मगर